बिल्कुल तनाव होते थे एक डायरी लिखा करते थे। मैंने उनको कभी किसी के सामने डायरी लिखते नहीं देखा। वो तो मैं अक्सर खिदमत के लिए उनके। अब उनसे क्या बहस करनी, जैसे कहेंगे वैसे करना होगा। हम सब एक छत के नीचे उस हवेली में रहते थे। हवेली में हर वक्त हंसी और कहकहे। वक्त घराना है ये जिन्नों का, हर दफा हम उन्हें कैद करते हैं और हर पीढ़ी में वो किसी न किसी तरह आज़ाद हो जाते हैं। नहीं आंटी, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? आपने तो मेरा काम आसान कर दिया। देखो ज़ारा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद आपके अपने चैनल ड्रामा टॉक में। यहाँ हम ड्रामों को सिर्फ देखते नहीं बल्कि इनके हर सीन, हर किरदार और हर राज का गहरा तजज़िया करते हैं। आज हम बात करेंगे ड्रामा जिनकी शादी उनकी शादी के ताज़ा एपिसोड की, जो हॉरर, रोमान और ख़ानदानी सियासत का शानदार इम्तज़ाज है। तो आइए चलते हैं इस एपिसोड के रिव्यूज़ की तरफ। तो नाज़रीन, ये एपिसोड शुरू होती है अली से, जहाँ अली सो रहा होता है तो उसके ख्वाब में उसका वालिद साहब आते हैं और कहते हैं अली उठो, मेरे साथ चलो। अली उसके पीछे पीछे चलता है, उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि ये उसके वालिद साहब हैं। तो उसके वालिद साहब चलते चलते एक कमरे में से गुज़र जाते हैं। वो सीढ़ियों के नीचे वाला कमरा होता है, वहीं अली नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। उसको एक चक्कर आता है और वो वहीं पे गिर जाता है। वहीं पे अली के भाई असद और उसकी बेगम आती हैं और कहते हैं कि अली बेहोश कैसे हो गया। उन दोनों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती कि आखिरकार अली को क्या हुआ है। तो अली की बीवी कहती है कि भाई असद को उठाओ, अली को उठाओ, हम इसको कमरे में लेकर चलते हैं। तो जब इसको कमरे में लेके आया जाता है, अली बिल्कुल बेहोश होता है, उसे बिल्कुल भी होश नहीं आ रही। तो असद और उसकी बीवी बात कर रहे होते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा, इसके गले में तावीज़ भी है, फिर इसको कैसे क्या हो गया और ये कैसे उस कमरे तक पहुंच गया। तो असद की बीवी कहती है कि तुम मुझे और गुस्सा दिला रहे हो, मुझे बहुत परेशानी हो रही है, रात भर गुजर गई, अली बहुत ज़्यादा बेहोशी में है, तो चलो अली को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। तो इतने में अली को होश आ जाता है। तो उसका भाई असद कहता है कि अली तुम्हें क्या हुआ, तुम रात बेहोश कैसे हो गए। तो अली बहुत परेशानी से सोचते हुए कहता है, हाँ भाई, मुझे याद आया मैं कैसे बेहोश हुआ। मुझे याद आया कि मैंने ख्वाब में बाबा को देखा था, बाबा मुझे नींद से जैसे जगा रहे हों। तो मैं उनके पीछे पीछे जाता हूँ जहाँ बाबा जाते हैं, तो मुझे अपने कमरे तक ले जाते हैं और उस कमरे में दरवाज़ा खोले बगैर ही दाखिल हो जाते हैं। तो अली का भाई असद कहता है कि अली तुम पागल हो गए हो, ऐसे कैसे हो सकता है, बाबा कैसे आ सकते हैं, उन्हें मरे एक अरसा हो गया है, या तो फिर तुमने कोई ख्वाब देखा होगा। तो कहता है असद, अली भाई अगर मैंने ख्वाब देखा है तो कैसे हो सकता है कि मैं वो सीढ़ियों पर वैसे पहुंच गया। तो ये सब सुनकर वो दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं कि ये कैसे हुआ। तो जी नाजरीन, इसे अगले एपिसोड में दिखाया जाता है नादिया और उसकी माँ को, जो कि एक सहाफ़ी हैं। वो नादिया को कुछ तस्वीरें दिखाती हैं, कहती हैं कि देखो ये वो हवेली है। तो वो कहती है कि मामा, नादिया कहती है मामा ये तो अली की हवेली है। तो माँ उसकी कहती है हाँ ये अली की हवेली है, मैंने इसकी हिस्ट्री निकाली है, इस हिस्ट्री में ये 200 साल पुरानी हवेली है, जहाँ पे जो भी लोग आते हैं वो ज़िंदा वापस नहीं जाते, या तो वो मारे जाते हैं या कहीं ऐसी जगह गायब हो जाते हैं कि उनका दोबारा पता नहीं चलता। तो नादिया कहती है कि मामा मैंने आपसे कहा था कि ये हवेली ज़रूर पुरस्कार है, इसमें बहुत सारी ताकतें हैं। तो उसकी माँ कहती है हाँ मैं ये सब जान गई हूँ, मैं इसीलिए इसके ऊपर एक कहानी लिखना चाहती हूँ और पूरी दुनिया को दिखाना चाहती हूँ कि ये मेरा काम है और मैंने इसको कैसे खोजा है। नादिया तुम इसमें मेरा साथ दोगी। और इसे अगले सीन में फिर दिखाया जाता है, अली और इसका भाई असद दोनों उस दरवाज़े के पास दोबारा से चले जाते हैं। तो अली कहता है कि भाई जब से मैं आया हूँ मैंने इस कमरे को खुला हुआ नहीं देखा। तो असद कहता है कि हाँ भाई हवेली बहुत बड़ी है, इसलिए हम लोगों ने इस कमरे को नहीं खोला, और वैसे भी इतनी सफाई कौन करेगा। ये तो थोड़ा मजाक भी इसमें चलता रहता है इस ड्रामे में, यही तो ख़ास बात है, यहाँ पे ड्रामे और कहानियाँ एक साथ चलती हैं।
تو اسد کہتا ہے، علی کہتا ہے کہ بھائی میں اس دروازے کو کھولنا چاہتا ہوں، یہ میرے بھابا کا کمرہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس کے بارے میں مکمل طور پر پتہ ہو، تو کیوں نہ ہم دروازہ کھولیں۔ وہ اسی بات میں پریشان ہوتے ہیں کہ وہاں چاچا صاحب انٹری لیتے ہیں۔ چاچا چنگیز صاحب انہیں کہتے ہیں کہ بیٹا میں آپ لوگوں کی بات میں مداخلت کر رہا ہوں، میں آپ لوگوں کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ تو اسد کہتا ہے جی چاچا آپ ضرور بتائیں۔ تو اسد کہتا ہے، وہ تو چاچا صاحب کہتے ہیں کہ بیٹے میں نے ایک بات تمہیں بتانی ہے کہ میں نے ہمیشہ تمہارے والد کو ڈائری لکھتے دیکھا ہے، اور وہ ہمیشہ ڈائری کسی سے چھپ کر لکھتے تھے۔ تو علی اور اسد کہتے ہیں ہمیں تو وہ ڈائری نہیں ملی۔ تو چاچا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بھی ایسا ہی ہے کہ انہوں نے یہ ڈائری کہیں چھپا کر رکھی ہوگی، کیونکہ وہ کسی کے سامنے نہیں لکھتے تھے۔ میں بھی جب خدمت کے لیے حاضر ہوتا تھا تو تبھی انہیں لکھتا ہوا دیکھتا تھا، لیکن وہ تب بھی ڈائری چھپا لیا کرتے تھے۔ تو علی فیصلہ کرتا ہے کہ بھائی مجھے وہ ڈائری ہر حال میں چاہیے، تو وہ اپنے دوسرے گھر میں نکل پڑتا ہے اس ڈائری کی تلاش میں۔ تو یہاں اب دکھا رہے ہیں جن اور آذر، جن کا نام آذر ہے، اور اس کی بیوی، جو کہ دونوں بہت ہی کوشش کر رہے ہیں کہ اس حویلی کو کسی نہ کسی طریقے سے خالی کروا لیا جائے۔ تو جو آذر کی بیوی ایک بہت ہی زبردست بنا کر لاتی ہے ایک آزمودہ تیل۔ وہ کہتی ہے کہ یہ میں ان سب کے کھانے میں ملا دوں گی تو یہ لوگ کسی بھی طریقے سے زندہ نہیں رہیں گے۔ تو وہ آتی ہے کچن میں اور کھانے میں ملانا چاہتی ہے، لیکن یہاں تو چاچا صاحب کھانا پکا رہے ہوتے ہیں اور کچھ نہ کچھ پڑھ کے پھونکتے ہیں، تو اس کا یہ منصوبہ بھی فیل ہو جاتا ہے۔ تو دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ علی گھر سے باہر نکلتا ہے اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے، جہاں اس کو وہ ڈائری دیکھنا ہے کہ اس کے بابا نے آخر اس ڈائری میں کیا لکھا ہے۔ تو وہیں پر خوشی، جو کہ ایک چڑیل کا کردار ادا کر رہی ہے، جو کہ علی کے اوپر عاشق ہے، وہ علی کو اوپر سے جاتا دیکھتی ہے، اور وہیں پہ بہت خوبصورت انداز میں میوزک چلایا جاتا ہے۔ خوشی کو علی بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتا ہے، اسی لیے وہ علی کے پیچھے پیچھے نکل پڑتی ہے۔ وہ علی کی گاڑی میں چپکے سے جا کر بیٹھ جاتی ہے، اور علی چونکہ ایک انسان ہے، اسے بالکل پتہ نہیں چلتا کہ گاڑی میں کوئی اور بھی موجود ہے۔ یہیں پہ نادیہ کی کال آتی ہے اور کہتی ہے کہ علی مجھے تمہیں ایک بہت ضروری بات بتانی ہے، تو چلو کہیں ملتے ہیں۔ تو علی کہتا ہے کہ میں گھر جا رہا ہوں، میں وہیں تمہیں لوکیشن سینڈ کروں گا اور تم میرے تک پہنچ جانا، تو یوں تم مجھے جو بھی بتانا چاہتی ہو بتا دینا۔ علی جیسے ہی گھر پہنچتا ہے تو گھر کی چھان بین شروع کر دیتا ہے، وہ ادھر ادھر چیزیں ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے، کتابوں میں دیکھتا ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ کہیں نہ کہیں تو وہ ڈائری چھپی ہوگی۔ وہ ایسے ہی کر رہا ہوتا ہے کہ ایک ڈرا زور سے کھلتا ہے اور اس میں سے ایک ڈائری نکل کر نیچے گر جاتی ہے۔ تو یوں خوشی بھی اس کے پیچھے ہوتی ہے، علی کیونکہ اس کو نہیں پتہ چلتا کہ خوشی اس کے پیچھے ہے، کیونکہ خوشی نے اپنے آپ کو علی سے چھپا کے رکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو علی ڈائری پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ ڈائری میں شروع سے ہی لکھا ہوتا ہے کہ میرے والد صاحب ایک بہت ہی مہذب انسان تھے، جنہوں نے کبھی بھی نماز نہیں چھوڑی۔ انہوں نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہمارے گھر کو سنبھالا ہوا تھا، اس لیے ہمارے گھر پہ کبھی کوئی خطرہ نہیں ہوا۔ اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ہم لوگ حویلی میں بڑی ہنسی اور خوشی سے رہ رہے ہوتے ہیں، حویلی میں ہر وقت کہکہے گونجتے تھے، لیکن جیسے ہی میرے والد صاحب انتقال کر گئے تو ہمارے اوپر جنات کا سایہ شروع ہو گیا۔ میرے گھر میں ہر دن کسی نہ کسی کی موت ہوتی رہتی تھی، لیکن چونکہ تعویذ تو صرف 4 تھے، اسی لیے ہم ہر کسی کو بچا نہیں سکتے تھے۔ علی کو یہ سب پڑھ کے جنات پر بہت غصہ آتا ہے، تو وہیں دوسری طرف نادیہ بھی اس گھر میں آ جاتی ہے، تو دونوں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو علی غصے میں کہتا ہے نادیہ اگر جن میرے سامنے آئیں تو میں انہیں ہاتھ جوڑ کے کہوں کہ بھائی اتنا بڑی حویلی ہے تو تم لوگ کیوں نہیں ہمارے ساتھ رہ لیتے، نہ ہم آپ لوگوں کو تکلیف دیں گے نہ تم ہمیں تکلیف دو۔ علی کے اس انداز پہ خوشی بہت ہی زیادہ مسکراتی ہے، جو کہ پیچھے ہی کھڑی بھی ہوتی ہے۔ علی کو تو نہیں پتا کہ بھائی جن تو اس کی بات خود بخود ہی سن رہی ہے۔ اور دوسری طرف نادیہ کی ماں، جو کہ ایک صحافی ہیں، حویلی میں پہنچ چکی ہیں۔ وہ نادیہ علی کی بھابھی سے ملتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بھائی مجھے تم لوگوں کو بتانا ہے کہ میں اس حویلی پر ایک کہانی لکھنا چاہتی ہوں، اگر آپ لوگوں کو کوئی اعتراض نہ ہو تو کیا میں آپ کے گھر کی تصویریں اور اس
حویلی کو استعمال کر سکتی ہوں، تو اس بات پہ اسد بالکل خوش نہیں ہوتا۔ اسد کو یہ بات بالکل پسند نہیں کہ اس کے گھر میں اس کی حویلی کے بارے میں ایسی کوئی بات دنیا تک پہنچے۔ تو دوستو، یہ تھا ڈرامہ جن کی شادی ان کی شادی کے تازہ ایپیسوڈ کا مکمل ریویو۔ اب باری آپ کی ہے۔ اب آپ کو سب سے زیادہ کون سا سین متاثر کن لگا ہے؟ خواب والا لمحہ یا زہریلے منصوبے والا موڑ؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ ریویوز پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ اگلا ریویو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ یہ ہے ڈرامہ ٹاک، جہاں پر ڈرامہ صرف دیکھا نہیں جاتا بلکہ محسوس کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، آج کے ریویوز مکمل ہوتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔